میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، آج کل کچھ ہفتے ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی مسیحی کلیسیا خاص طور سے اور عمومی طور پر عالمی مسیحی کلیسیا ایک بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ آئے دن میڈیا پر ہم بری باتیں سنتے اور دیکھتے ہیں اور ہمارا دل گھبرایا رہتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ عزیزو، ساری دنیا میں مسیحی ایماندار انہی حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے لے کے اب تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن مسیحیت کا خوبصورت ترین منظر یا پہلو بھی یہ ہے کہ ہم سے پہلے آئے صادقوں اور عقیدت مندوں کی ایذا رسانی کی بائبلی داستانیں کتاب مقدس میں اور تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ مثلاً ایوب نبی کی زندگی سے آپ واقف ہیں۔ اس کے دکھوں سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ظلم و ستم کے ذریعے وہ پراسرار الزام لگانے والا جو خدائے واحد کے حضور ہم پر تہمت لگاتا ہے۔ ایذا رسانی کو سمجھنے کے لیے ایوب نبی کی کتاب لازمی بنیاد ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد یوسف جو کم عمری میں کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اور یہ اس کے بھائیوں نے کیا، جیسا آج آپ نے ورد میں سنا۔ ملک بدر کر دیا گیا، غلامی میں بیچا گیا، اور جب وہاں پر اس کو کچھ تھوڑا سا فرق نکلا تو آبرو ریزی کا جھوٹا الزام اس پر لگا دیا گیا اور قید تنہائی میں اس کو بھلا دیا گیا، کیونکہ وہ غیر قوم کے حوالے ہو چکا تھا۔ اور یہ سب کچھ 17 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ اس کی یہ تکلیف چھوٹی نہیں تھی، مختصر نہیں تھی، 17 سال وہ اس مصیبت کو بھگتتا رہا۔ اور اس سارے عرصے میں ناگفتہ سوال کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے ترستا رہا، وہ اپنی عزت نفس کے لیے ترستا رہا، لیکن ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا اس سارے عرصے میں خاموش نظر آتا ہے۔ اگر ایوب سے ہم نے سیکھا کہ خدا وفاداری کا اجر دیتا ہے، تو یوسف کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ خدا ہمارے دکھوں کی تمام تر تفصیل اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور یوسف کی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظامی مہارت اور ثقافتی شعور کو خدا نے قحط کے دوران عبرانی قوم کو سیر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر یرمیہ نبی ہے جس نے اعلان یہ کہا، اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے گردا گرد ایک بد دیانت مذہبی کلچر کے روبرو سچائی کی بات کرتا تو اسے رد کیا جاتا، اس کی ہنسی اڑائی گئی، اسے مارا پیٹا گیا اور اسے کاٹھ میں ڈال کر کنویں میں پھینک دیا۔ عزیزو، جو کچھ یرمیہ کے ساتھ ہوا آج دنیا بھر میں لاکھوں مسیحیوں کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جس ملک کی سرزمین کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، اسی ملک کی اکثریت ہمیں اپنے ہی گھر میں
اجنبی تصور کرتی اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو لوٹ کا مال بنا ڈالتی ہے۔ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا سچ بولتا تھا، اس نے حاکم وقت کو اس کی بدکرداری یاد دلائی اور اپنی اس دلیری کے باعث قید خانے میں رل گیا، اور پھر بادشاہ کی بیٹی کی دل فریب ناچ کے بعد اسی بیٹی کی فرمائش پر یوحنا کا سر قلم کر دیا گیا۔ یوں تو یہ واقعہ بہت المناک تھا، مگر یوحنا بپتسمہ دینے والا ایمان کا بہادر سورما اور خبر رساں مقدم تھا۔ بعض اوقات مصیبت زدوں کا آخری وقت المیہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں رومیوں کے نام خط اس کے 8ویں باب 28ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور چلتے چلتے یسوع کی بات بھی کر لیں۔ ہمیں علم ہے کہ جب خدا مجسم ہوا تو وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی نے بہت پہلے کی تھی۔ یسوع کو تو اس کے اپنوں نے بھی رد کر دیا، اس کے علاقے کی برادری بھی اس کے طرز پیدائش کے بارے میں خسر پسر کرتے رہتے تھے اور اسے شرمندہ کرتے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے یسوع کی پیٹھ میں گویا چھرا ہی گھونپ دیا، یہ کہہ کر کہ ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ اس کو طنز کر رہے تھے، یعنی ہم جسم فروشی کی اولاد نہیں ہیں۔ یہودی علماء یقیناً یسوع سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اس کے دوستوں نے اسے دھوکہ دیا، اسے مارا پیٹا گیا، اسے تشدد کے ساتھ آخر کار قتل کر دیا گیا۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے پچھلے زمانوں میں بھی اذیتیں سہتے رہے ہیں اور آج بھی سہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج وہ ایذا رسانی، وہ پرسیکیوشن اپنے عروج کو اور اپنی بڑی گندی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ حالیہ واقعات میں 14 سالہ ہما کو پچھلے سال اکتوبر میں، اب اس کو 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، اغوا کے بعد زبردستی اغوا کرنے والے عبدالجبار کے ساتھ بیاہ دیا گیا، مسلمان کر دیا گیا۔ پھر ایک اور 14 سالہ لڑکی مائرہ شہباز بھی اسی طرح سے اغوا ہوئی، مسلمان کر لی گئی۔ زبردستی اغوا کرنے والے نقاش طارق کے ساتھ بیاہ بھی دی گئی۔ مائرہ دلیر تھی، اس کو موقع ملا، اس نام نہاد شوہر کے چنگل سے فرار ہوئی اور چھوٹ کر جبر کا سارا واقعہ اس نے کھول کر میڈیا پر بیان کر دیا۔ اب آرزو راجہ بھی اسی عذاب کا شکار ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اغوا کرنے والے درندوں کو اغوا کی ہوئی لڑکیاں عدالتوں سے بھی گفٹ میں مل جاتی ہیں، اور وہ ان بیچاریوں کے ساتھ قانون کے تحفظ میں زنا کرتے رہتے ہیں۔ آرزو کے اغوا سے پاکستان کے نہ صرف مسیحی بلکہ بہت سے غیر مسیحی بھی انتہائی پریشانی کا شکار ہوئے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور یہ ان دونوں قوموں کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث ہے۔ جس طرح اس 44 سالہ اغوا کار کو پولیس اور عدالت نے تحفظ دے کر 13 سالہ آرزو کو برباد ہونے کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا، اس سے ساری دنیا میں رنج کی لہر ایسے دوڑی جیسے آسمانی بجلی مشرق سے کوند کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ خداوند خدائے عظیم نے اپنے قوی ہاتھ اور بلند بازو سے آرزو کی پستی میں، اس کے ماں باپ کی پستی میں انہیں یاد کیا۔ اغوا سے پہلے آرزو بتایا گیا ہے کہ گرجا گھر میں آلٹر پر خدمت کرتی تھی۔ وہ وہاں پاک ترین مقام پر خدائے قدوس کی پاک میز اور اس کے مذہبے کی خدمت کرتی تھی۔ اغوا اور تبدیلی مذہب
اور جبری نکاح کے بعد ہمارے خداوند نے اس کی رہائی کے لیے ایک انبوہ کثیر دنیا بھر میں کھڑا کر دیا، جن کی دعاؤں اور محنت اور سہارے سے اس کی بازیابی ہوئی۔ لیکن ابھی کل اس کا پھر سے مقدمہ عدالت میں لگنا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور پاکستانی مسیحی برادری کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ مائرہ شہباز وہ بھی بشارتی گیت گاتی ہے، آرزو پاک میز پر خدمت کرتی تھی، اور اکتوبر 2019 والی 14 سالہ ہما کی بازیابی میں 1 سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مذہب کی یہ جبری تبدیلی اور بے جوڑ نکاح کی مکروہ حقیقت کو وطن پاک میں جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ پرسیکیوشن کی موجودہ انتہا ہے۔ کون جانے آئندہ ابلیس اور مخالف مسیح کے ہاتھ میں اور کیا کچھ ہتھیار ہمارے خلاف رکھے ہیں۔ یہ ایک ناسور ہے جو سماج کو کھائے جا رہا ہے، اور درندہ صفت مجرموں کو جنت کا مفت ٹکٹ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، موجودہ وقت بہت کٹھن وقت ہے، کیونکہ ہم ایک تنگ نظر مملکت میں بستے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، گنتی کی کتاب اس کے 14ویں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی تو ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ یہ شاید ہمارے لیے تسلی کی بات ہو۔ عزیز و کلام مقدس کے اس فیصلے کو ضرور آپ نوٹ کر لیں کہ وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، بلکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ یہ علی اظہر جو اب گرفتار ہو چکا ہے، یہ بھی بچوں کا والد ہے۔ اسے اپنی اولاد ایسے وقت پہ بھولی ہوئی تھی جب یہ بدی کر رہا تھا۔ آخری بات، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اپنی جوان سال بیٹیوں کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین اور پاسبانوں کو اب انقلابی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ گیا وہ وقت جب ایک گھر کی بیٹی پورے محلے کی بیٹی ہوا کرتی تھی، ایک گھر کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ جدید شہر یاری کے ماحول میں ہر نکڑ پر میلی آنکھ والا تنگ نظر اور گھٹیا انسان نما درندہ آپ کو نظر آئے گا۔ زبور 144 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جب ہمارے بیٹے جوانی میں قداور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، تب والدین کے ہاتھ میں خدا کی طرف سے ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کی قدردانی صرف ایماندار مسیحی ہی جانتے ہیں۔ غیروں کے لیے یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے حیاتیاتی ٹرافیاں، اس سے بڑھ کر یا ازدواج کے حادثات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ سو آئیے آج ہی سے اپنے بچوں کو اپنے حصار میں لیں، کیونکہ پطرس کے پہلے عام خط اس کے 5ویں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ دعا کریں۔ پیارے خداوند، ہمارے آسمانی باپ، قادر مطلق رحیم اور کریم خداوند خدا، ہم تیری تمجید کرتے، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ سارا جلال تیرا ہی ہے، ساری قدرت تیری ہی ہے۔
تمام الہوں کا الہ تو ہے۔ تیرے سامنے دنیا کے سارے بت اور دنیا کے سارے دیوتا ہیچ ہیں۔ خداوند ہم تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر اپنا رحم، اپنا کرم فرما، انہیں اس دنیا کی بدی سے بچا کر رکھ، ابلیس کی تمام بری چالوں سے بچا کر رکھ، ہر خوف اور خطرے سے بچا کر رکھ، اور والدین جو ذمہ داریاں لیتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کو حکمت اور دانائی اور قوت اور وسائل عطا کر کہ وہ اپنے بچوں کو تیرے کلام کے مطابق محفوظ رکھیں، تاکہ تیرے ننھے بچے جو آج تیرے ہاتھوں سے بپتسمہ پاتے ہیں کل کو تیرے لیے بڑے مضبوط اور وفادار گواہ بن سکیں اور کلیسیا کے ستون ہوں۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی وقت کی ضرورت کے مطابق خدا نے یہ پیغام اپنے بندے کو دیا، اور خدا اپنے بندے باتیں کرنا چند سال کے ساتھ ان کے ذریعے ہم سبوں کے ساتھ مخاطب ہوا ہے۔ وقت کی یہ آواز ہے اور ہم سبوں کو اپنی ذمہ داری کے طور پر سمجھنا ہے۔ بڑے خوبصورت طور پر جس طرح سے اس سے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمیں کلیپ کر کے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ میں کلیپنگ شاباش والی کلیپنگ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں اس میں ایک اور پہلے دیکھ رہا ہوں کہ ہم سب اس آواز کے ساتھ آواز نکال رہے ہیں اس کلیپنگ کے ڈیسیجن